إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس اجلاس عام کے صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین، آج کا یہ اجلاس جو مدرسہ الفرقان کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، یقیناً اس حیثیت سے اہم ہے کہ اس ظلمت بدعت و خرافات میں اللہ کے کچھ بندوں نے توحید کی شمع روشن کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کی ابتدا انہوں نے اس اجلاس عام کے ذریعہ کی. وہ مدرسہ جس کا خاکہ تیار ہے اور برادر عزیز جناب مولانا عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ اور ان کے جو مشرکار حضرات ہیں انہوں نے عزم سمیم کیا ہوا ہے. اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اس کے ذریعہ سے کتاب و سنت کو عام کیا جائے گا. یہ اجلاس اس کی پہلی کڑی ہے. مجھے جس موضوع پہ خطاب کا حکم ہے وہ ہے ہماری بیٹیاں وراثت سے محروم کیوں. بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سن کر کے ہی بہت سے لوگ اجنبی پن محسوس کریں گے. یہ کون سا عنوان ہے، یہ کون سا موضوع ہے؟ اس لیے کہ ایک اہم فریضہ جو وراثت ہے آج خصوصاً بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. تمام علوم میں آتے ہیں، تمام علوم میں ہمارے لوگوں کو مہارت ہے، تمام مسائل میں مہارت ہے، لیکن جہاں وراثت کا مسئلہ آتا ہے چند گنے چنے لوگ ایسے ملیں گے جو کسی سوال کا جواب دے لیں گے وراثت کے تعلق سے. یقین جانیے بہت بڑی ٹریجڈی، بہت بڑا المیہ ہے. روزے نماز کے مسائل سب کو معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے، علماء کو تو معلوم ہے ہی، لیکن ایک جو اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور جس کے بارے میں ہر فرد کو
معلوم ہونا چاہیے، آج اسی سے ہم غافل ہیں اور ہماری اکثریت مجرمانہ غفلت کی شکار ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان حضرات کو جنہوں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ بیٹیاں ہماری، بہنیں ہماری آج وراثت سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ جب وراثت کی بات آتی ہے بیٹیوں اور بہنوں کے تعلق سے، بہت سے لوگ انجان بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیا چیز ہے؟ ان کو کھلایا پلایا بڑا کیا، 20-22 سال تک ان کی پرورش کی، اس کے بعد دوسرے کے حوالے کر دیا تو ہمارے مال میں کیا حصہ ہے؟ اور ایک لعنت جو گلے خوف بنی ہوئی ہے جہیز کے نام پر، کچھ لوگ اس کو پیش کر کے ادھر لنگ پیش کر دیتے ہیں کہ جہیز تو دے دیا۔ آپ بتائیے، وراثت ایک فریضہ ہے، حق ایک بندے کا، ایک بندی کا، کیا اس کا بدل، اس کا متبادل ایک رسم ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ادنا سے ادنا عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی اگر آپ اس سے پوچھیں تو کہے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ایک فریضہ ہے، ایک طرف ایک حق ہے، اور دوسری طرف انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی رسم ہے، تو یہ رسم اس حق کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن ہو رہا ہے۔ لوگ اس طرح سے بچ رہے ہیں۔ جب یہ ماحول ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، خصوصاً وہ لوگ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جاہلیت کا وہ دور یاد آتا ہے جب یہی بہنیں، یہی بیٹیاں، بلکہ وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہوتے تھے، وراثت سے محروم کر دیے جاتے تھے۔ کوئی حق نہیں تھا۔ جو بڑے بیٹے ہوتے تھے، جنگجو جو ہوتے تھے، میدان کاردار میں جو کام آتے تھے، انہی کو وراثت میں اس دور کے لوگ جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور، ظلمت قدے میں تھے وہ، انہوں نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا تھا کہ اگر کوئی شخص میں فوت ہو جاتا تو ساری جائیداد یا تو اس کے بڑے بیٹے کو چلی جاتی اور یا ان بیٹوں کو جاتی جو میدان کارزار میں زیادہ شجاعت دے رہے ہوتے، گھڑ سوار ہوتے، سپاہ سالار ہوتے۔ بقیہ کو محروم کر دیا جاتا تھا، اور محروم لوگوں میں یہ بچیاں بھی ہوتی تھی، جو کسی کی بہنیں ہوتی تھی، کسی کی بیٹیاں ہوتی تھی، کسی کی ماں، یہ عورتیں محروم کر دی جاتی۔ اسلام آیا، رحمت للعالمین کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا دین رحمت نازل ہوا، تو اللہ رب العزت نے حقوق متعین کر دی۔ اب بیٹیاں، بہنیں، اب مائیں، اب وہ عورتیں جن کو وراثت میں حق ملنا چاہیے وہ محروم نہیں رہیں گی۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین، ماں اور باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے جو والدین، ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں۔ مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ متعین، یہ حصہ ان کا ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، مقرر ہے۔ اسلام نے حصہ مقرر کر دیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات ہوتی ہے، 3 بیٹیاں اور ایک بیوی ہے، لیکن ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ جو تھے وہ سب جائیداد پہ قبضہ کر دیتے ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اور کہتی ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد پہ، میں محتاج ہوں، کیا کروں؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آگے چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حصہ متعین کر کے سورۃ النساء پڑھیں گے نا، ہم لوگ کے زمانے میں آج بھی السراجی فی المیراث ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے وراثت کے تعلق سے، ہمارے اساتذہ کرام تو کسی طرح سے پڑھا دیتے ہیں اور کسی حد تک حق بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والے طلبہ میں اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سورۃ النساء پوری پڑھ جائیے اور یقین جانیے سورۃ النساء کی جو آیتیں ہیں ان کے معنی کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، حقوق آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ایک حقیقت سن لیجئے، قرآن مجید میں 2 ایسے احکام ہیں جن کی تفصیل بہت زیادہ ہے اور جن میں وراثت کی تفصیل تو بہت ہی زیادہ ہے، اور انہی دونوں مسئلوں سے امت کی اکثریت غافل ہے۔ ایک ہے طلاق کا مسئلہ، آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس نام سے تو سورۃ الطلاق ایک سورہ ہی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو تقلید کی بندشوں میں گرفتار ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے ان کو ادنا بھی سروکار نہیں، وہ طلاق کے مسائل کو نہیں جانتے۔ ایک آدمی جب طلاق دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک 3 دفعہ نہیں کہیں گے طلاق پڑے گی ہی نہیں، تو 3 کہہ دیتا ہے۔ اب مفتی صاحب کے پاس پہنچا، مفتی صاحب نے کہا 3 کہہ دیا تو 3 کہہ دیا تو 3، یہ طلاق مقلدہ ہو گئی، بیوی تم سے جدا ہو گئی، اب کہیں اور شادی کرے، اس کے لیے باقاعدہ پلان تیار کیا جاتا ہے، حلالہ کے نام پہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے جو حلالہ مروجہ ہے کہ اب دوسرے کے بستر کی زینت بنے، پھر وہ طلاق دے اور پھر تم اس کو رکھو گے گزارنے کے بعد۔ یہ کہاں ہے؟ ہاں 3 طور میں 3 طلاق دی ہے، اس کے بعد طلاق مقلدہ ہو گئی، اب اس کو اختیار ہے کہ گزارنے کے بعد کہیں شادی کرے، 2 4 10 سال 20 سال دوسرے شوہر کے پاس رہے، وہ مر جائے یا طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد جیسے عوروں سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، پہلے شوہر کے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن یہاں باقاعدہ پروگرام بنایا جاتا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہی ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں جب تک 3 نہیں کہیں گے تو ہوگا نہیں، مفتی صاحب نے کہا 3 کہہ دیا تو 3، ایک صاحب نے کہا بھئی جب 3 گولیاں نکلی تو شمار ہوگی، میں نے کہا میرے بھائی سینہ تو ایک ہی چھلی ہوا ہے، اگر عقل کی پخ اتنی ہی ضروری ہے تو سینہ بھی دیکھیے ایک ہی چھلنی ہوا ہے، یہ 3 گولیاں 3 طرف نہیں گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، مسلم مجلس مشاورت کی میٹنگ تھی، میں اس کا نائب صدر کا ڈاکٹر انصاری صاحب اور بھی دوسرے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا IAS آفیسر ہیں، وہ رہ چکے ہیں، ریٹائر ہیں، کہا مولانا، اور آپ تعجب کریں گے وہ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو اپنی اکثریت کا بڑا زعم ہے، اور یہاں بھی کہا ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق کا تو ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ہمارے مولانا کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے کہا انیس بھائی آپ نے پڑھا ہے نا اور آپ IAS آفیسر ہیں، آپ تو جانتے ہیں، اب آپ اپنے علماء کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ کو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ جانے کی نہیں سمجھتے۔ میں ایک عام بات کہتا ہوں جو سب کے دل کو انشاءاللہ لگے گی، جس نے قرآن کو پڑھا ہے اسے بھی اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اسے بھی۔ ہم نے کہا طلاق کوئی ہنسی خوشی سے نہیں دیتے، اسی سے دیتے ہیں نا، ایک ہے غضب، ایک ہے مغلوب، ایک وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ طلاق ہوگی مغلوب ہے کیونکہ نہیں ہوگی تو غصے میں دیتا ہے، اور غصے میں ایک مرتبہ آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے کہا ہمارا بچہ ہو، آپ کو بچہ ہو، یہاں شرارت کر رہا ہو اور ہم اور بھگائے پینے کے بیٹا یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم کیا کہیں گے؟ بھاگ تک نہیں، بھاگ جاؤ، بھاگ۔ کئی دفعہ ہو گیا، ارشد آدمی صاحب تو اسی پڑے گا مولانا ٹھیک بات ہے، واقعی ایک دفعہ تو کوئی کہے گا ہی نہیں۔ ہم نے کہا ہمارا دین فطرت ہے، وہ شخص جو کہہ رہا ہے غصے میں کہہ رہا ہے، اب اس کی منشاء میں دیکھی نہیں اور تینوں کو نافذ کر دیا۔ تو طلاق ایک مسئلہ ہے جس کی تفسیر موجود ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن
تفصیل نہیں ہے نا، تفسیر کہاں ہے؟ احادیث رسول میں طلاق کی اچھی خاصی تفصیل موجود ہے، اور اس سے زیادہ تفصیلی احکام وراثت کے ہیں، اور وراثت کی واو سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ابھی میں بندہ گیا تھا، بہت بڑا پروگرام تھا، کلکتہ سے 280 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دھلیان گنگا۔ وہاں ایک اچھی چیز ہم نے سنی، جیسے ہم 2 اور 2 4 کا حساب کر لیتے ہیں نا، اپنی کھیتی باڑی کا حساب کر لیتے ہیں نا، کہ زکوٰۃ کے نصاب بھی بہت سے لوگ کو معلوم ہے زکوٰۃ کے نصاب کتنے کنٹل اللہ میں اتنا ہے، ایسی وہاں کے ہر فرد کو وراثت کا مسئلہ معلوم ہے۔ ایک خطہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو بیٹوں کا کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہے، ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، ضرورت ہے کہ معلوم کیا جائے۔ تو اب انہوں نے شکایت کی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ خاتون اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی 2 بیٹیوں کو لے کر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، 2 نام ہے، ثابت بن قیس اور سعد بن ربیع۔ قالت ثابت بن قیس کا یا سعد بن ربیع، کہا غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے آپ کے ساتھ، داد شجاعت دے رہے تھے وہ، اور غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے، شہید ہو گئے۔ 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، میں بیوہ ہوں۔ ان کے بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کا نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں، محتاج ہوں۔ اس موقع پہ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا چچا کو اور کہا ایسے تم مال حق نہیں کر سکتے، انتظار کرو، کوئی حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ تو سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ مذکر کا لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف عورتوں میں لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو کچھ ان کے باپ نے چھوڑا ہے اس کا 2 ثلث ان کو ملے گا۔ ان 2 بیٹیوں کو یا 2 سے زیادہ اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں ملے گا۔ متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، باپ نے جائیداد چھوڑی ہے تو اس جائیداد میں سے 2 ثلث کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ، تو آدھا حصہ اس کو ملے گا، آدھی پوری جائیداد میں سے آدھی جائیداد اس ایک لڑکی کو ملے گی۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین جو ہیں ہر ایک کو ان میں سے 6ٹھا حصہ ملے گا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حصہ متعین کر دیا نا، بیٹیوں کا حصہ متعین کر دیا، اور یہ فریضہ ہے، واجب ہے۔ واجب فرض کے معنی میں سمجھیے، فقہاء کی اصطلاح نہیں ہے کہ سنت اور واجب اور پھر فرض، فرض ہے، واجب ہے، یہ بندوں کا حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہم سن لیں جس کے راوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حقوق کا معاملہ کتنا اہم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حق میں شرک کے علاوہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، شرک کو تو اللہ نے معاف کرے، کوئی سوال ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، باقی جس کو چاہتے بخش دیں۔ ہاں شرک کے علاوہ اگر اعمال میں کچھ کوتاہی ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتے ہوئے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہو جائے گا۔
نماز نہ پڑھے اور فضل ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت۔ آج بہت سے لوگ جو نئے نئے اہل حدیث ہوتے ہیں نا، ان میں بعض غیر مقلد ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی تلخ حقیقت، یہ بھی سن لیجئے، اہل حدیث ہونا اور غیر مقلد ہونا فرق ہے دونوں۔ وہ شترے بے مہار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب امام حنیفہ کی نہیں سنی تو آج کے مولویوں کی کیا سنیں گے، وہ خود مجتہد بن جاتے ہیں۔ وہ نماز بھی ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں توحید ہے تو بخشش ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ کون سی دانش مندی ہے اور عقل مندی کی یہ کون سی منزل ہے کہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ توحید کی وجہ سے بخشش ہوگی، مالکان واحد جنت میں جائے گا، لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور مجیہ کی طرح عقیدہ رکھو کہ بس امید کیے رہو کہ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ غلط، گناہوں کا انبار ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کا فضل و کرم ہو جائے، معاف ہو سکتے ہیں گناہ، لیکن نافذل ہو تب جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ نماز نہ پڑھ کر کے، روزہ نہ رکھ کر کے اور فرائض و واجبات کو ترک کر کے ہم امید اور آس لگائے بیٹھے رہے کہ توحید کی وجہ سے جنت میں آخر تو جانا ہی جانا۔ ہزاروں برس جہنم میں جلنے کے بعد اگر جنت ملے تو اور اس آس میں رہے تو یہ عقل مندی کی بات ہے کہ جلیں گے اس کے بعد جنت ملے گی۔ نہیں، کسی بھی فرض اور واجب سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ہاں، اللہ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو شرک کے علاوہ معاف، لیکن بندوں کا حق اگر کسی نے مارا ہے تو جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی سوال ہی نہیں۔ آئیے صحیح مسلم یہ حدیث کے حوالے سے ہم سمجھیں اس کو۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار اسلوب ہوتا تھا، لوگوں کے دل و دماغ میں کسی اہم بات کو پیوست کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی سوال کرتے تھے، سوالی انداز ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کی توجہ بھرپور مل جائے۔ ویسے آپ سے توجہ سبھی لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آپ کی توجہ ملے اور آپ کی جانب لوگ متوجہ ہوں، لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے تاکہ بھرپور توجہ لوگوں کی مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ جو جواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دیا تھا، ہم آپ ہوتے تو وہی جواب دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، ہے نا؟ دنیا میں تو اسی کو مفلس کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس، آپ نے حقیقی مفلس کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، محتاج آدمی وہ ہے، من یاتی یوم القیامتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن نماز کا ثواب لے کر کے آئے گا، روزوں کا ثواب لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے آئے گا۔ نمازوں کا گٹھر ہے، روزوں کے ثواب کی گٹھری ہے، زکوٰۃ کے ثواب کی گٹھری ہے، ساری نیکیاں ہیں، نیکیوں کا انبار ہے، نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ یہ نیکیوں سے لدا پھدا ہوا انسان کل قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ یاد آئے گا ان تمام نیکیوں کے ساتھ، لیکن کیا ہوگا؟ یاتی وقت شتم ھذا، اس شخص کو، کسی شخص کو اس نے گالی دی، قذف ھذا، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی، الزام لگایا ہوگا۔ آج اس معاملے میں ہم لوگوں کی اکثریت بڑی جڑی ہے، اور گالی تو بس مت پوچھئے، بعض لوگوں کے نوک زبان پہ گالی ہوتی ہے، بات کریں گے تو گالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم لوگ جب بچپن پڑھتے تھے، مولانا ہمارے ہم سبق ہیں وہاں شیخ وہاں زبیر احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ، تو یہاں ہماری جو تعلیم ہے، مدینے میں ہمارے سبق تھے، بوڈیار میں ہم لوگ
بچپن میں پڑھنے کے زمان میں مولوی صاحب کا واقعہ سنتے تھے کہ وہ اسٹیج پہ گالی دیتے تھے. نام نہیں معلوم مجھے اور نام لینا بھی نہیں چاہیے ورنہ غیبت ہو جائے گی. لوگوں نے کہا مولانا آپ اسٹیج پہ گالی دیتے ہیں اور سن لیجئے نقل کفر نہ باشد سالے بہت عام چیز ہے نا, گالی نہیں ہے حالانکہ یہ گالی ہے. تو ان کی عادت ہے تکیہ کلام والوں کا ہوتا ہے نا, اور تکیہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت خطرناک ہوتا ہے. خطرناک ہی کی حد تک تکیہ کلام والوں کا ہوتا ہے. ایک پٹھان صاحب تھے کابل کے, ان کا تکیہ کلام تھا تمہارے منہ میں. ان کا لڑکا ان کے گلک سے 1000 روپیہ نکال کر کے بھاگ گیا. وہ ایک میر صاحب کے پاس پہنچے, کہا وہ میر صاحب بتائیے وہ میں لڑکا 1000 روپیہ لے کر کے بھاگ گیا تمہارے منہ میں اور میں تلاش کر رہا ہوں تمہارے منہ میں, اللہ کی قسم اگر مل گیا تمہارے منہ میں تو وہ کر دے گا تمہارے منہ میں. تو تکیہ کلام, اب ان کا تکیہ کلام تھا. اسٹیج پہ کہا کون سالہ کہتا ہے کہ میں کسی سالے کو میں نے آج تک گالی دی ہے. تو گالی, اور یہ زبان جو ہے اس کی آفت بہت بڑی ہے نا. زبان سے آدمی گالی بکتا ہے, زبان سے غیبت کرتا ہے, زبان سے چغلی کرتا ہے, زبان سے نان تان کرتا ہے. اور اسی لئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جتنے سلامہ بنی آدم, جتنے عادہ ہیں انسان کے, وہ الہا وزاری کرتی ہو کہتے ہیں اللہ کے واسطے تو درست رہنا. اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیوں؟ زبان سے آدمی گالی بکتا ہے, بہتان ترازی کرتا ہے, تو اس گالی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کو نقصان پہنچتا ہے نہیں, وہ تو پھر بھی اپنی لچک کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے 32 خونخوار دانتوں کے درمیان معمول و محفوظ رہتی ہے. سر پھٹتا ہے, ہاتھ پیر پھٹتے ہیں, آزا ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں. چلی ہے زبان اور ٹیڑھے ہوئے آزا, ٹوٹ ٹوٹ کا شکار انسانی آدھا ہوئے جسم کے دیگر آدھا. تو یہ زبان فرمایا شتم ہذا, گالی کی, یہ بھی ایک تنفیر. کسی پہ بہتان ترازی کی ہے, اکل مال ہذا, یہ ہے محل استشار, اس کا مال ہڑپ کر لیا, مال کھا لیا ہے. مال کھا کر کے بہت سے لوگ دھکار نہیں لیتے ہیں دوسرے کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما, کوئی شخص اگر ظلم کرتے ہوئے ایک بالش کے برابر کوئی زمین کسی کے ہڑپ کر لے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, پہنایا جائے گا. کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بھیانک شکل جو آپ نے بیان فرمائی تاکہ انسان دوسرے کی زمین جائیداد ہڑپ کرنے سے باز رہے. اور آج اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں, احساس تک نہیں ہوتا ہے. تعجب ہے, احساس تک نہیں ہوتا ہے. عذر لنگ تلاش کر رہے تھے, جہیز تو ہمارے باپ نے دیا تھا, بس کیسا عذر ہے, اور آپ کو نہیں دیا تھا. آپ کی شادی میں خرچ نہیں ہوا تھا. کیا بیٹے کی شادی میں کم خرچ ہوتا ہے؟ اگر بیٹی کو آدمی جہیز دیتا ہے جو کہ اسلام میں جس کا کوئی تصور نہیں ہے تو زیور کم کر دیتا ہے بیٹی. لیکن بہو کبھی مطالبہ ہوتا ہے بہو کے گھر والوں کا اتنا زیور آپ کو دینا ہی دینا ہے, وہ اتنے تولا سونا لا رہے ہیں اور بہت کرو فر کے ساتھ ولیمہ بھی ہو رہا ہے, خرچ نہیں ہوتا ہے. بیٹے کو نہیں محروم کیے جاتے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا بدل ہو نہیں سکتے ہیں. یہ ایک فریضہ ہے, یہ ایک واجب چیز ہے, یہ ایک حق ہے جو حق مارا جا رہا ہے. اکلا بالا ہذا, مال کھایا. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں آج وراثت سے ہماری ہاتھوں سے محروم کی جا رہی ہیں. کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں اور یہی بہنیں اگر اپنا حق لینے کھڑی ہو گئی تب کیا ہوگا؟ اللہ کے وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, یہ جتنے لوگ ہوں گے نا یہ سب دعوے دار بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے. سب دعوے دار, جس کو گالی دی, جس پر بہتان ترازی کی, جس کا مال کھا لیا, جس کو قتل کر دیا, ضرب آزاد جس کو مارا, سب دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے.
جانتے ہیں یہ نمازی، یہ زکاتی، یہ عابد شب زندہ دار، یہ روزے دار، یہ نیکیوں کا گٹھڑ جن کے پاس ہوگا، انبار ہوگا ثواب کا، یہ ساری نیکیاں ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جس کو گالی دی ہے اس کو کچھ نیکیاں مل گئی، بہتان ترازی کی ہے مل گئی، جس کا مار کھا لیا ہے، اور مال جب اپنوں کا کھایا ہو تب کیا حشر ہوگا؟ بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، یہ دعوے دار جو نیکیاں بچی دے دیں گے۔ اور نیکیاں ہیں ان حضرت کے پاس، اور دعوے داروں میں تقسیم کرنے کو مارا ہے یا قتل کیا ہے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، صحیح مسلم کے روایت میں فرماتے ہیں اگر ساری نیکیاں، یہ نمازی صاحب، زکاتی صاحب، روزے دار صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تب کیا ہوگا؟ وہ خدا من خطایا، ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس نمازی پہ، اس روزے دار پہ، اس عابد شب زندہ دار پہ، اس کار خیر میں حصہ لینے والے پہ، اس سخی پہ ڈال دیے جائیں گے یہ گناہ۔ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ نے پڑھا اور سنا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقوق کا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث یہ تشریح کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کا بوجھ بے شک نہیں اٹھائیں گے۔ گناہ ہم نے کیا ہے، آپ کے ذمہ وہ گناہ نہیں ڈالا جائے گا، لیکن حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے گناہ ڈالے جائیں گے، اور پھر بھی اگر دعویٰ برقرار رہا، اللہ کے وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان کے گناہ نیکی کے لیے دی آئے گی، تقسیم کر دی گئی، وہ خدر حسناتی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی نیکیاں لی جائیں گی، پھر ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور پھر بھی دعویٰ برقرار رہے گا۔ ثم اخذ من خطاياهم، تب گناہ لیے جائیں گے، پہلے نیکیاں ان کی تقسیم کی جائیں گی، پھر گناہ لیے جائیں گے ان لوگوں کے، پھر ان نمازی اور ان حاجی اور ان زکاتی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ان میں سرے فہرست ہماری بہن اور بیٹیاں اگر پہنچ گئے آرام سے، بیٹوں کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ بیٹے کل جہنم میں جانے سے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی رشتہ دار کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بیٹی کب پڑ جائے گی کوئی نہیں دے سکتا، تھوڑا ہائلائٹ رہے گی، یقیناً آئے گا وہ دن جب محشر بپا ہوگا، جب محشر بپا ہوگا، وہ دن آنا ہی ہے، چاہتا ہے وہ آنے والا ہے۔ ہر شخص وہاں ایک دوسرے سے جدا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن بھائی سے اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی کم ہو گئی کوئی دینے کے تیار نہیں۔ آج ان بیٹوں کے لیے ہم بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں، بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، کہ بیٹے کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اور یہ تو تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے، کسی کے پاس اگر اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہوئی ہیں، بیٹوں کی بھی نعمت ہے، بیٹیوں کی بھی نعمت ہے، بیٹیوں کی ہم اور آپ شادی کر دیتے ہیں، بیٹیاں اپنے سسرال میں بھی والدین کو نہیں بھولتی، ہمیشہ یاد بھی رکھتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں۔ اب تو موبائل کا دور ہے، روزانہ فون بھی آتا ہے۔ بیٹے جو ہمارے پاس رہتے ہیں، کبھی اگر ساس اور بہو میں ناچاکی ہوئی، خواتین سنیں یہ بھی بڑا المیہ ہے، عورت ہی کی دشمن بن جاتی ہے، جہیز کے لیے ساس ہی مجبور کرتی ہے، یہ بہو جہیز سے لا کر کے گھر پر دے۔ اور جب بیٹی کی بہن کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو بھابیاں آنے آ جاتی ہیں، میں کا چھوٹ جائے گا۔ اب بیچاری بہن جس کو اپنے والدین سے الفت ہے، محبت ہے،
اس زمین سے اس کو لگاؤ ہے کہ زمین میں وہ پیدا ہوئی ہے، وہ تڑپ تڑپتی ہے، کانپ جاتی ہے کہ بھابھی نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے وراثت میں حق لے لیا، اپنے باپ کے ترکے میں حصہ اپنے بھائی سے لے لیا، تو جان لو آج کے بعد ہم تمہارے لیے مر گئے اور میکہ چھوٹ جائے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ مجبور ہو کر کے کہتے ہیں بھائی آپ لے لیجئے، میکہ نہ چھوٹنے پائے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے۔ بیٹے بہو کو لے کر کے جدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے بیٹے آپ کو ایسے ملیں گے مسلمانوں میں جو والدین پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ ابھی کورونا وائرس جو ہوا کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا ہوا ہے، اسی بیوہ کی بات ہے، آپ کی کہنا تمہارے علاقے کی بات ہے، بوڑھی ماں 90 سال کی ہے، نزلہ زکام یہ پرانی بیماری ہے، کورونا اس کا نام دیا گیا۔ موسم کا جب تداخل ہوتا ہے، موسم میں داخل ہوتا ہے نا، یہ عام بات ہے، اور یہ موسم چل رہا ہے۔ اب وہ بیچاری نزلہ زکام کا شکار، ایک بیٹا ہے اور بیٹیاں 2-4 ہیں۔ بیٹے نے باقاعدہ اسپتال میں فون کیا اور کہا میری ماں کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میری بیوی اور میرے بچے بھی اس وبا کا شکار ہو جائیں گے، سنکرمت ہو جائیں گے، ہندی میں کہہ لیجیے۔ زبردستی ایمبولینس بلا کر کے بھیج دیا۔ ماں 90 سال کی بوڑھی ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک بیٹے اور بہو کے علاوہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اور وہاں خبر لینے کی وہ روتا رہا یاد کرتی بیٹے کہاں، بیٹا کہاں، ایک ہی بیٹا، بیٹا کہاں ہے، بیٹیاں کہاں، بیٹیوں سے کہا گیا تو بیٹیوں جانتے کیا کہا، سارا حق اس نے مار لیا ہے، ہم کیوں جائیں، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے۔ بیٹیاں پہنچی تو بیٹا آپ زندہ مثال لے لیجیے، بہت سی مثالیں آپ کو چلتے پھرتے اسی معاشرے میں مل جائیں گی کہ بیٹے دھکا مار کر کے والدین کو گھر سے باہر کر دیتے، اب تو اولڈ ہاؤس کھل گئے ہیں اور وہاں بھیج دیتے۔ مسلمانوں میں ایک چیز آ چکی ہے، غیروں کی بات چھوڑ دیجیے، کن بیٹوں کے لیے ہم بن رہے ہیں، اور جن بیٹوں کے لیے بیٹیوں کا بہنوں کا حق مار رہے ہیں، یہ بیٹے جب یہاں کام نہیں آ رہے ہیں تو کل قیامت کے دن کیا کام آئیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہم یہ عزم لے کر کے اٹھیں گے کہ اپنی بہنوں کا اگر حق نہیں دیا ہے تو ہم بلا کر کے ان کو دیں گے۔ اور وارث کے لیے اگرچہ وصیت جائز نہیں ہے لیکن یہ وصیت ضروری ہے، چونکہ عام رواج ختم ہو چکا ہے وراثت میں حق دینے کا بہنوں کو، کہ بیٹوں کو ہم کہہ کے جائیں کہ ہم مر جائیں گے، ہماری جائیداد ہے اس میں تم شریعت کے حساب سے حصہ تقسیم کرنا۔ بیٹے نہیں تقسیم کریں گے وہ بھگتیں گے، کم سے کم ہمارا دامن تو وہاں بچا رہے گا نا، کیوں بچا کے جائیں؟ ٹھیک ہے ہم اگر دنیا میں دیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ برابر دیں، برابر دیں، ہبہ برابر کریں بچوں میں۔ حضرت نعمان بشیر دلوں کی جو روایت ہے اس کے تناظر میں دیکھیے، حضرت بشیر کو ان کی ایک بیوی نے کہا کہ نعمان کی ماں نے کہ میرے بیٹے کو یہ دے دو، اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا دو، اور بھی اولاد تھی اور بھی بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ اور بھی تمہاری اولاد ہے ان کے علاوہ؟ کہا اللہ کے رسول کا سب کو دیا، کہا نہیں اللہ کے رسول، کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، تو زندگی میں دینا ہے دو، لیکن وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی نا۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم گھر میں ماحول بنائیں، گھر میں کیا کریں، ہم ماحول بنائیں۔ وہ ہوتا ہے وہ آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ میت کی وفات پر جو لوگ روتے ہیں تو رونے والوں کو تو گناہ پڑتا ہی پڑتا ہے، ان کے رونے کی وجہ سے اس میت پر بھی گناہ پڑتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ تو مر گیا، یہ رو رہے ہیں تو اس وہ گنہگار کیوں ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ علماء جانتے ہیں، محدثین شارح حدیث نے اس کی تشریح کی کہ چونکہ اپنی زندگی میں یہی وہ عمل کرتا تھا، یا خود روتا تھا یا رلاتا تھا، تو اب جو وہ سنت جاری کر کے گیا ہے اس کو لوگ اگر عملی جامہ پہنا رہے ہیں تو ان کو گناہ کو پڑے گا، اس پر بھی پڑے گا۔ ہاں اگر وہ روکتا تھا اپنی زندگی میں نوح اور ماتم سے شیون سے کسی کے مرنے کے بعد تو لاکھ کوئی چیخے چلائے، ان کے چیخنے چلانے کا گناہ اس میت پر سر نہیں جائے گا۔
تب جب ہم نے بہنوں کو محروم کر دیا اپنے باپ کی وراثت سے اور ہم مر گئے اور ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹے محروم کر دیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ یہ گرہ میں باندھ لینے کی ضرورت ہے، گرہ میں باندھ لینے کی ضرورت ہے، ہم بھی گنہگار ہوں گے ساتھ ساتھ، ان کو تو پڑے گا ہمیں بھی گناہ پڑے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، بیٹے والے ہیں بیٹیوں والے ہیں تو بیٹوں کو بار بار یہ نصیحت کریں کہ بیٹے سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں، کب ڈور سانسوں کی ٹوٹ جائے تمہیں شریعت کے مطابق یہ کرنا ہے۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی وصیت کر رکھی ہے اور ہم نے اللہ کے فضل سے کتنا کوشش کی۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں اور یقیناً نصیحت کے لیے خود کا واقعہ کافی ہوتا ہے۔ ہماری پھوپھی تھی بڑی، ان کا انتقال ہوا، ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، ان کا انتقال بعد میں ہوا۔ اب بٹوارا ہوا ہمارے والد کے بھائیوں کے درمیان، 3 بھائی ہیں، اللہ کا فضل اتنی گھرانہ ہے، لیکن غفلت دیکھیے کچھ سال تک لوگ۔ ایک دن میں نے باقاعدہ طور پہ تحریک اس کی چھیڑی، ہم نے کہا پھوپھی کو دادا کی وراثت میں حق ملنا چاہیے۔ ہمارے مجھے ابا ہیں، ان کو کامل آجرہ تقریبا میں دیبار ہے، مولانا جمال الدین صاحب فیضی حفظ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تو پہلے سوچ رکھا تھا، اچھا وہ تم نے یاد دلا دیا، حقیقت میں سوچا ہوگا، انہیں سب کو دو رائے نہیں ہے۔ وہ بیمار تھی، 3 بھائیوں کا جو حصہ آ رہا تھا ان کا لذکر مثل حسن حسین کے تحت۔ یہ بھی ایک پتے کی بات میں بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو لڑکی کا ڈبل کیوں دیا، برابر کیوں نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں صاحب، یہ ظلم نہیں ہے، عینی انصاف ہے۔ اس لیے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا ان کے سر نا نفقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر چلانا انہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے، پرورش ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو برابر دے دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ایک تلفی ہوگی، اور لڑکیاں تو مہر بھی پاتی ہیں، ساتھ میں حصہ بھی ان کو ملا، اور جہاں گئی وہاں بھی ان کو حصہ ملتا ہے۔ اگر وفات ہو جائے شوہر کی تو بیوی کو ملے گا حق کی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بیٹیوں کو حق دلایا، 2 ثلث کا 8واں حصہ ان کی بیوی کا، اور جو باقی بچا وہ ان کے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلا دیا۔ ٹھیک ہے، اسی حدیث میں تو یہ حصہ ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے۔ مرد قوام ہوتا ہے، سارے گھر کی کنبہ قبیلے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ بہرکیف میں نے جب تحریک چھیڑی، ہمارے پھوپھا تھے، وہ بھی عالم دین ہے، وہ بھی فیضی، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم لاکھوں روپے بنتے تھے، ہم لوگوں نے قسطوں میں دیا، ایک وقت نہیں دے سکے، ان سے اجازت دی کہ ہم اس کو قسطوں میں ادا کریں گے۔ ایک قسط لے کر کے پہلی قسط پہنچا، کہنے گے کہ بابو آپ نے ہماری آنکھ کھول دی۔ انہوں نے کیا عمل کیا؟ بہن کی وفات ہو چکی تھی، بھانجے اور بھانجوں کو بلایا، کہا ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے، اتنا زمین ہمارے والد نے چھوڑی ہے اور اتنا بسا یا بسوا تمہارا حق ہوتا ہے، تم لوگ لے لو۔ میری بہن کا حق تھا، نہیں دے سکا میں، اب تمہارا حق ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ماموں ہم کیسے لیں؟ کہا نہیں تمہیں لینا ہی پڑے گا، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے، اور اپنے والد گرامی کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تقویٰ۔ ابھی تقویٰ کا تعلق سے مولانا سے آپ سماعت فرما رہے، یہ تقویٰ ہے کہ جب بھی نصیحت کی بات ملے فوراً دل اس کو قبول کرے، اور صرف دل قبول نہ کرے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے بھی عملی جامہ پہنایا۔ گھر سے شروع کیجیے آپ، یقین مانیے گھر سے شروع کریں گے وہ چیز محلے میں جائے گی، محلے سے گاؤں میں جائے گی، گاؤں سے پاس پڑوس میں جائے گی، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے پورے ملک میں یہ چیز پہنچے گی۔ جہاں نہیں پہنچی وہ جہاں کے لوگ نکالتے ہیں، اللہ کا فضل و احسان ہے ان کے اوپر۔ تو میرے بھائی یہ ضرورت ہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے جس سے آج ہم اور آپ غافل ہیں۔ عزم کیجئے، یہاں سے اٹھئے تو یہ عزم کر کے اٹھئے، سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دو ٹوٹ جائے سوئے ہیں، کل کی صبح دیکھے نہ دیکھے، عزم کر لیں گے انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو نیکی کا محض ارادہ کرنے سے ایک ثواب اس کو ملتا ہے. اور کر لیا 10 گناہ. گناہ کا ارادہ کیا جب تک کر نہ لے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. اللہ معاف کر دیتا ہے. عزم کر لیں. یہاں سے اٹھے تو اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ ہم اپنی بہن کو موجود کریں اور باپ کی موجودگی میں اس کی وفات نہیں ہوئی. ہاں اگر باپ کی موجودگی وفات ہوگی تو میں رکو دیں گے. ایک مسئلہ ہے علماء سے پوچھئے باپ کے بعد وفات ہوئی ہے یا باپ کے بعد آج بھی ہماری بہن موجود ہے تو ہم اس کو بلائیں کہ بہن یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہارا حصہ ہے. اور بہن کی بھابھیوں کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لے کر کے عورتیں سن لیں. یہی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی. وجوہات اور بھی ہو سکتی اور آپ نے وہ وجوہات بیان فرمائے ہیں اس میں. کثرت سے دان دان کرنا, شوہر کی نافرمانی کرنا, یہ بھی اسی چیز میں داخل ہے. اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا, ایک فریضے سے اپنے شوہر کو باز رکھنا, اس کی بہن کو محروم کر دینا کہ میں کا چھوٹ جائے گا. وہ بیچاری تڑپ اٹھتی ہے کہ میں کا کون چھوڑے, چھوڑو معاف کرو. بہن کو بلائیے, کہتے ہیں معاف کر. بھائی کو نہیں معاف کرتی. میری والدہ کا انتقال ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. جو زیور انہوں نے چھوڑا, جو پیسہ چھوڑا, ہم نے میٹنگ بلائی بھائیوں کی. ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں بہنوں میں بانٹ دیتے ہیں 4 بہنیں. میں بڑا تو سب راضی ہو گئے کہ آپ کو کہتے ہیں. ہم نے کہا آخر اس میں کچھ ضرورت مند ہے, کچھ ضرورت پوری ہو جائے گی. ہماری ایک بہن رہتی ہے سعودیہ میں, ہماری بھانجی ابھی حفظ قرآن میں پہلی پردیش اس کی آئی تھی پورے مملکہ میں الحمدللہ. تو اس بہن نے کہا ہمارا ایسا بھی 3 بہنوں کو دے دیجیے. تو کبھی بھائی بھی تو یہ جذبہ دکھائیں معاف کرنے کا. بہن ہی ہمیشہ کیوں معاف کرے, لیکن اگر معاف کر دیتی ہے بغیر جبر و اکراہ کے, ٹھیک ہے اس کو بلائیے نا. وہ معاف کرتی کہ نہیں کرتی ہے, جو اپنا سے چھوڑ دی. ہماری بعض بہنیں ایسی ہیں جو مفلسی کے کگار پہ ضرورت ان کو مال کی, ہم ان کو مال دیں اور یہ یقینی بنا لیں کہ ہمیں دینا ہی دینا. اور ساتھ میں ایک چیز اور کہ اپنے بیٹوں کو آج ہی سے نصیحت کرنا شروع کر دیں کہ میری بیٹیاں ہیں, میرے مرنے کے بعد تمہیں حق دینا. وہ بیٹے اگر نہیں دیں گے خود ذمہ دار ہیں. ہم اور آپ ذمہ سے تو بچ جائیں گے نا. کل قیامت کے دن اس حق تلفی کی سزا سے تو بچ جائیں گے, جہنم کا ایندھن بننے سے تو بچ جائیں گے. وہ حدیث سن کر کے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے جو صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے کہ ان کے گناہ لیے جائیں گے. نیکیاں تو بانٹی جائیں گی, انصاف کی ان پر گناہ لیے جائیں گے اور پھر ایسے نیکوکار آدمی پر ڈال دی جائیں گے گناہ, پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. کیا ہم ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی کہ آج یہ عزم کر کے رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے اگر بہن کو محروم کر رکھا ہے باپ کے بعد وراثت سے, تو وراثت میں بہن کو بھلا کر کے ہم دیں گے. فوت ہو گئی ہے اس کے ورثہ کو بلائیں گے. اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو بھی کہیں گے, اس لیے کہ بیوی کا ساتھ نہیں دے گی کہ اپنے آپ میں ہم بیوی کا ساتھ نہیں دیں گے تو آج ہم اس کا ساتھ کیوں دیں. یہ عزم کر کے اٹھیے, اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے ہم اور آپ اپنے اعمال سے اس مسئلے کو سلجھا سکیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تیرے آج دمادہ بندے ہیں, گنہگار ہیں, زیادہ ہیں, لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حقوق ادا کریں اور تیرے بندوں کا بھی ادا کریں. اللہ ہماری بہنیں, وہ بیٹیاں جو دادا سے محروم کر دی گئی ہیں, اللہ ان کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ ان کا حق ادا کریں. آمین. تقبل رب العالمین.